بڑا اہم موضوع ہے زوجین کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، اور یہ وہ ایسا رشتہ ہے جو اللہ رب العزت نے پہلا رشتہ اس کائنات میں بنایا. کیا کہیں گے کہ قرآن و حدیث کو اگر سامنے دیکھا جائے تو زوجین کے حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن پاک نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ نے ہمیں کیسے ایڈریس فرمایا؟ جی بہت شکریہ شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے سعادت ہے کہ شاہ صاحب میرے پہلو میں موجود ہیں. شاہ صاحب اکابر میں سے ہیں اور ماشاءاللہ یہ انشاءاللہ چند مہینوں میں یہ ڈاکٹر بھی ہونے والے ہیں. یہ ان کی تواضع ہے. ادھر تو پی ایچ ڈی میں داخلہ لے لیں تو ڈاکٹر بن جاتے ہیں، لیکن شاہ صاحب نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے. جیسے انشاءاللہ ان کا وائوہ ہوگا، تھیسس جمع ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی پھر ڈاکٹر کہلائیں گے اور ہمیں بڑی روحانی خوشی ملے گی انشاءاللہ. زوج کا لفظ جو ہے یہ قرآن پاک میں جوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے. زوج مرد کے لیے اور عورت دونوں کے لیے، یعنی شوہر بیوی کے لیے زوج ہے اور بیوی شوہر کے لیے زوج ہے. خوبصورت تعبیر جو ہمیں قرآن پاک میں ملتی ہے جو پروردگار عالم نے کی ہے وہ لباس کے ساتھ کی ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے لباس کے حوالے سے 3 خصوصیات بیان کی ہیں. ایک لباس جو ہے وہ خوبصورتی کا باعث ہے، تو یہ رشتہ حسن کا باعث ہے. سبحان. بیوی شوہر کے لیے اور شوہر بیوی کے لیے. دوسرا لباس پردہ پوشی کرتا ہے، تو بیوی اور شوہر کو ایک دوسرے کے لیے پردہ پوش ہونا چاہیے. وہ جب ایک دوسرے کی پردہ پوشی کریں گے جو نسل تیار ہوگی نا، وہ بھی پھر یہ صفات ان میں بھی منتقل ہوگی. اور ویسے بھی اگر میاں بیوی ایک دوسرے کی پردہ پوشی نہ کریں اور بات بیڈ روم سے نکل جائے تو پھر سیپریشن تک معاملہ چلا جاتا ہے، طلاق تک چلا جاتا ہے. تیسرا لباس جو ہے وہ سردی اور گرمی سے بچاتا ہے. وہ سرد مہری کا زمانہ ہو یا تعلقات میں تلخی آ جائے تو قرآن تو کہتا ہے یہ لباس ہیں ایک دوسرے کے. لباس جسم سے جدا نہیں ہونا چاہیے اور تعلق برقرار رہنا چاہیے. گرمی سردی دونوں سے دونوں میں دونوں میں. اور اچھا اس میں پھر جو لباس ہے اس کی اہمیت خوراک سے زیادہ ہے. خوراک بھی انسان کی ضرورت ہے اور لباس بھی انسان کی ضرورت ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر اگر وہ انسان ہے بھوکا وہ رہ سکتا ہے لیکن لباس کے بغیر نہیں رہ سکتا. اگر اس میں انسانیت باقی ہے، چونکہ لباس حسن ہے انسان کا، زیور ہے. دوسری وجہ خوراک کی ضرورت زندگی تک محدود ہے. بالکل. جب تک سانسیں چل رہی ہیں، جب تک بندہ کومے میں نہیں گیا اس وقت تک خوراک. لیکن لباس تو مرنے کے بعد بھی ساتھ جاتا ہے کفن کی صورت میں. تو لباس کی اہمیت زیادہ ہے. اسی طرح خوراک جانور کی بھی ضرورت ہے، لیکن لباس شرف انسانیت کا باعث ہے. یہ صرف انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اور پھر یہ جو لباس کا لفظ استعمال کیا گیا یہاں پر، ہن لباس لکم، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم لباس کی طرح ہو ایک دوسرے کے لیے. یہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ فصاحت و بلاغت جانتے ہیں ماشاءاللہ. یہ اگر ہوتا نا ہننا کل لباس وانتم کل لباس، ٹھیک ہے، جیسے، تو یہ تشبیہ بنتی. تو یہاں بطور تشبیہ نہیں استعمال کیا، بطور استعارہ استعمال کیا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تو تشبیہ میں تو 2-4% بھی مشابہت ہو تو وہ تعبیر کیا جا سکتا ہے، لیکن استعارہ میں تو 80-90% ہو تو پھر اس استعارہ دیا جا سکتا ہے اور اسے بطور استعارہ بیان کی. جیسے میں کہوں شعر آ رہا ہے تو اب کسی میں بہادری کا وصف کامل ہوگا تو اس کو ہم شعر کہیں گے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ جو تعلق ہے اتنا خوبصورت تعلق ہے یہ میاں بیوی کا. لباس ہے نا. تو لباس کا حسن کب نکھرے گا؟ جب اسے جسم ملے گا. بالکل صحیح. اور جسم کب خوبصورت لگے گا؟ جب اسے لباس ملے گا. یعنی اگر اس کو ہم بطور مذہب بھی کہیں، میاں بیوی ایک ایسا رشتہ ہے کہ نہ اس کے ساتھ گزارا ہے نہ اس کے بغیر گزارا ہے. ایسے بھی بعض اوقات حالات بن جاتے ہیں نا. بعض اوقات ایسا بھی لباس ہوتا ہے نا کہ جس سے اگر آپ کو سکن پرابلم ہے، وہ لباس آپ کو تکلیف دے رہا ہے لیکن پہننا ہے آپ نے، یا کوئی وجہ بن گئی ہے لیکن لباس آپ پہن کے رکھیں گے، اسے اتار نہیں سکتے الا یہ کہ آپ اپنے گھر جائیں، اپنے باتھ روم میں جائیں، بیڈ روم میں جائیں، وہاں آپ تبدیل کر سکتے ہیں. تو لباس جسم سے جدا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ رشتے کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس بن جائے نا
تو جو نسل آگے تیار ہوگی نا اللہ وہ بڑی حیا والی نسل، بالکل صحیح ہے، وہ بڑی ستر پوشی والی نسل ہوگی، وہ برداشت والی نسل ہوگی۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب میاں بیوی ایک دوسرے کو برداشت کریں گے۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں، اور اناؤں دیکھیں نا، انا کا تصادم میں کہتا ہوتا ہوں، میاں بیوی گھر کا چھوٹا سا یونٹ ہے نا، ابتدائی یونٹ ہے، اگر ان کی اناؤں میں تصادم آ جائے تو گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن گھر بھی ٹوٹتے ہیں ڈاکٹر صاحب، سے بڑھ کے آگے دیکھیں خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ نہیں وہ تو ہے نا، وہ تو بعد کا مسئلہ ہے نا، بالکل صحیح ہے گھر۔ لیکن اگر یہ اناؤں کا تصادم ملکی سطح پر چلا جائے، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ادارے آپس میں تصادم، ان کی انائیں ٹکرا گئی ہیں، تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ بالکل یقیناً بڑی خوبصورت آپ نے ڈاکٹر صاحب تشبیہ دی، وہ لباس کے حوالے سے بڑی خوبصورت وضاحت آپ نے فرمائی۔ یقیناً میاں بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے لباس بھی ہیں، اور لباس اس نے ایک دوسرے کو ڈھانپتا ہے رازداری کے ساتھ بھی، اور اس خوبصورتی کے زمرے میں بھی آتا ہے، اور ایک دوسرے کو موسم کی شدت سے ہی بچاتا ہے، حالات کی شدت سے بچاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ بعض اوقات اگر مردوں اور خواتین کی بات کی جائے، حقوق کی بات کی جائے، تو دونوں طرف ہمیں افراط و تفریط بھی نظر آتی ہے کہ حقوق کی بات وہ سب کرتے ہیں لیکن فرائض کو ادا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، اور بعض اوقات ایسی سی باتیں ہمارے معاشرے میں، وہ میں سمجھتا ہوں غلط العام جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ ہو چکی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عورت، پہلی تو بات یہ ہے کہ ناقصۃ العقل کہا گیا دین میں، تو ناقصۃ العقل کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم اپنا مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو دین کا اصل مفہوم ہے، جو دین کی اصل اصلاح ہے، دین نے کس زمرے میں ہمیں یہ فرمایا ہے، اس والے سے ہم غور کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ناقصۃ العقل عورت کس معاملے میں ہے، اور شریعت نے ایسا کیوں کہا؟ جی بہت شکریہ، بڑا اہم سوال ہے۔ اصل میں کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں جو زبان و بیان کی گہرائی میں نہ جانے کی وجہ سے، جی، یا حقیقت تک جب آدمی نہیں پہنچ سکتا تو پھر اس قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور پھر وہ غلط العوام ہو جاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اب یہ بھی اسی طرح ہے کہ عورتیں ناقصات العقل ہیں، ناقصات الدین ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں اس میں پچھلے دنوں میری ایک مبلغہ سے گفتگو ہوئی، میٹنگ ہوئی، کوئی مشاورت تھی، تو کوئی بات ہوئی تو کہنے ہم تو ناقصات العقل ہیں جی۔ مطلب انہوں نے اپنے آپ کو عاجزی انہوں نے شو کی۔ میں نے کہا یہ تو وصف ہے آپ کا، آپ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا، عورت ہے جذبات و احساسات سے عبارت، اور یہی چیز مامتا بنتی ہے اس کی، ٹھیک ہے؟ اور مرد ہے دانش مندی، دور اندیشی، پیش بندی، اس حوالے سے یہ قوام ہونے کی یہ خصوصیات ہیں اس کی۔ جو قوام ہوگا وہ آگے کا بھی سوچے گا، حالات کو بھی کنٹرول کرے گا، ماضی سے بھی سیکھے گا، بالکل ٹھیک، تو ساری چیزیں لے کے اس نے گھر کو چلانا ہے۔ جی اچھا، جو جذبات و احساسات ہیں یہ تو نعمت ہے۔ بالکل صحیح۔ جو نئی نسل تیار ہوتی ہے اسے جذبات و احساسات کی بھی ضرورت ہے، اسی وجہ سے رشتے بچتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ماں کے رشتے کا احساس، یہ احساس تو جذبات ہی ہیں نا۔ باپ کے رشتے کا حیا، بہن، بھائی، پھوپھی، خالہ، ماموں، یہ سارے رشتے، چاچا، یہ سارے رشتے کب بنتے ہیں؟ جب آپ میں احساسات و جذبات ہوں۔ بالکل صحیح۔ یہ ماں کی طرف سے منتقل ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف پیش بندی، دور اندیشی، فراست، حالات کو کنٹرول کرنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ جی، اب اس کو اگر تھوڑا سا یہاں رک کر پھر سوچیں کہ جس بچے کی ماں بچپن میں فوت ہو جائے وہ رشتے نبھانے میں کمزور ہوتا ہے۔ اچھا، اس لیے کہ وہ سنجیدہ ہو جاتا ہے، زیادہ سخت ہو جاتا ہے مزاج کا، اس میں محسوس کرنے کی حساسیت اس کی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس آدمی کا باپ بچپن میں فوت ہو جائے، خدا نہ خواستہ، وہ زمانے کے بے رحم تھپیڑوں کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں رکھ سکتا، بالکل صحیح۔ کیونکہ ماں سے تو محبت ملتی ہے، اللہ اکبر، وہ تو لو بھی نہیں لگنے دیتی۔ بے شک۔ تو باپ یہ سکھاتا ہے کہ دشمن کے سامنے، مخالف کے سامنے کیسے کھڑے ہونا ہے، اور جو آپ کو پسند نہیں کرتا اس کو کیسے سامنا کرنا ہے۔ بے شک۔ تو یہ دونوں چیزیں، جذبات و احساسات اور دانش مندی اور پیش بندی، یہ خصوصیات مل کر نسل پروان چڑھتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اسی وجہ سے جذبات، چونکہ عورت ہے جذبات و احساسات سے عبارت، جی، اللہ نے اپنی رحمت کی تشبیہ باپ کی شفقت کے ساتھ نہیں دی، ماں کی ممتا کے ساتھ دی ہے۔ 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے۔ بے شک۔ تو یہ جذبات و احساسات عورت کے حق میں یہ بہتر ہوئے نا، پھر اسی سے وہ بھی مسئلہ حل ہوتا ہے کہ عورت کی جو دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر، یہ خوبی ہے، خامی نہیں ہے۔ اچھا، اس لیے دیکھیں نا، کسی عورت کا بیٹا اگر بیمار ہے، آئی سی یو میں ہے، جی، اسے دنیا جہان کا پتہ ہوگا، خبر ہوگی، اللہ، وہ جذبات سے مغلوب ہے بھائی، بالکل صحیح۔
تو اس لیے دوسری عورت رکھی گئی ہے کہ اگر ایسی سچویشن ہو جائے اور وہ جذبات سے مغلوب ہو جائے وہ اس کو یاد کرائے گی، اللہ اگر وہ بھول جائے۔ یہ خامی تو نہیں ہے، یہ تو خوبی ہے۔ یقیناً ڈاکٹر صاحب جس میں آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے نا اس کو ڈیفائن کر کے بتایا ہے نا، اصل وجہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات وہ اصطلاح تو استعمال کر دیتے ہیں لیکن اس کا مفہوم سمجھانا جو ہے اس میں ہم یقیناً قاصر ہوتے ہیں اور وہ مفہوم سمجھا نہیں پاتے۔ اسی طرح آپ نے اپنی گفتگو میں بھی فرمایا ہے وہ جو الرجال قوامون علی النساء، ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مرد جو ہیں وہ خواتین پر ظلم و ستم بھی کرتے ہیں، اور اگر وہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بری بات ہے کہ اگر آپ کسی سے ظلم کر رہے ہیں تو اس کی دلیل آپ پیش کریں، ٹھیک ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ مرد کو اللہ نے قوام بنایا ہے، حاوی بنایا ہے خاتون کے اوپر، اور یہ بات ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا مفہوم بھی کیا؟ آپ نے تو بڑا خوبصورت پہلا مفہوم بیان فرمایا، اس کا بھی فرما دیجیے۔ دیکھیں نا جی، قوام کا معنی ہے نظام کو چلانے والا، جی، تو وہ قوامون علی النساء کے آگے دو صفات بھی ہیں نا، عزت کا محافظ ہوتا ہے، روزی کا سبب بنتا ہے، تو یہ انہی فیکٹرز کی وجہ سے قوامون علی النساء، مطلب آگے وجہ بھی بیان کی، یہ دین ہے بھائی، رب کا قرآن ہے، اس میں وجہ کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ، تو وہ اسباب بھی بیان کر دیے نا جن وجہ سے قوام بنایا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مردانگی یہ تو ہے ہی نہیں کہ بچوں پر اور عورت پر بندہ ہاتھ اٹھائے، یہ تو مردانگی کے خلاف ہے نا۔ بالکل ٹھیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، بالکل صحیح، اسوہ حسن نہ بچے پر نہ عورت پر، بلکہ جو حضور کی صحبت میں آ گئے، حضرت ابو دجانہ جی رضی اللہ عنہ، جب حضور نے احد کے موقع پر تلوار دی کہ کون ہے جو اس کا حق ادا کرے، حضرت زبیر کی خواہش تھی کہ یہ مجھے ملے، لیکن حضرت ابو دجانہ کو دی گئی۔ اب وہ مٹک مٹک کے چل رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہیں، دیکھ رہے ہیں، حضرت زبیر واچ کرتے رہے پورے غزوہ احد میں۔ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت کے اوپر تلوار انہوں نے رکھی اور کچھ لفظ بولے اور پھر ہٹا لی اور پھر چل دی۔ میں نے پوچھا ابو دجانہ یہ کیا تھا؟ کہنے لگے ہندہ تھی، وہ بھڑکا رہی تھی کافروں کو، مشرکین کو کہ مسلمانوں پر حملہ کریں، تو میں نے اس کے سر پر تلوار رکھی اور میں اس کے دو حصے کر سکتا تھا، لیکن میں نے کہا انی اکرم تو سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن اقتل بہ امرأۃ، کہ میرے ہاتھ میں رسول اللہ کی تلوار ہے، مجھے اس کا حیا ہے کہ میں اس کے ساتھ کسی عورت پر ہاتھ اٹھاؤں۔ سبحان اللہ، یعنی کتنا احساس ہے، آپ احساس دیکھیں، حضور سے احساس امت میں کیسے منتقل ہوا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ کون سی مردانگی اب عورت پر ہاتھ اٹھائے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ دین سے زیادہ خوبصورت چیز اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی سے بڑھ کر خوبصورت آئیڈیل ہمارے پاس ہے ہی نہیں، اور اگر یقیناً لوگ یہ سمجھنے سے سب قاصر ہے کہ اگر جتنا دین کے انسان قریب ہوتا ہے زندگی اتنی خوبصورت اور لطیف ہوتی جاتی ہے، یہ فطرت بھی ہے، دین اسلام دین فطرت ہے۔